بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل کے انٹرویو کے چند سوالات ہیں جو کسی ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ واضح رہے کہ کل جو کچھ سوالات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے تو ایک نے کمنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فیک ہیں، اتنے آسان سوال نہیں ہو سکتے، یہ میرے اور آپ کے لحاظ سے تو آسان ہو سکتے ہیں، یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہو سکتے۔ جو کمرہ امتحان میں جو انٹرویو ہال میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، آپ اس سے جا کے پوچھیں اس کے لیے یہ سوال کتنے مشکل ہیں۔ تو جو ہمیں سوال ملتے ہیں ہم وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس سے ہمارا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کا کوئی نقصان ہو، بلکہ ہماری نیت فقط آپ لوگوں کی بھلائی ہی ہے۔ بہرحال کل کے ایک سوال وہ یہ تھا کہ عدت کتنی ہے، تو آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ عدت کی ذرا تفصیل ہے، اور عدت کا لغوی اصطلاحی معنی بھی اگر آپ چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ اب حاملہ عورت یعنی جو عورت حمل کے ساتھ ہو، چاہے مطلقہ ہو چاہے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اسی طرح غیر حاملہ عورت ہے، عورت کو حمل نہیں ہے، پھر ہم دیکھیں گے وہ عدت کیوں گزار رہی ہے۔ اگر وہ عدت گزار رہی ہے اس وجہ سے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر وہ عدت اس وجہ سے گزار رہی ہے کہ اس کو شوہر نے طلاق دے دی ہے، تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے وہ جو غیر حاملہ عورت ہے اگر تو اس کو ماہواری آتی ہے تو اس کی عدت 3 ماہواری ہے، نہیں تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ اس کو عیسیٰ کہتے ہیں، نا امید عورت، یعنی وہ بڑی عمر کی عورت جس کو ماہواری کا آنا بند ہو چکا ہو۔ ایک اور سوال ان سے پوچھا ہوا تھا کہ اشارت النص اور اقتضاء النص کی مثال بیان کریں۔ اب اشارت النص کی بے شمار مثالیں ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ آیت سورۃ الحشر کی آیت ہے۔ اس آیت میں عبارت النص بھی موجود ہے، اس میں اشارت النص بھی موجود ہے۔ اگر آپ میں سے عبارت النص کی مثال پوچھ لیں تو آپ یہ بتا دیں، کیونکہ اس آیت عبارت النص کہتے ہیں کسی مقصد کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، یہاں پہ کلام لانے کا مقصد یہ بتلانا ہے مال غنیمت کے حقدار مہاجرین ہیں، مہاجرین مال غنیمت کے حقدار ہیں۔ اور یہاں پہ اشارت النص ہم یوں ثابت کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ان مہاجرین کو جن کا مکہ میں بہت بڑا مال اور سرمایہ تھا، یہاں پہ فقراء کا لفظ بولا ہے، فقیر کا لفظ بولا ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے مکہ میں جو کچھ ان کا پیسہ تھا، جو ان کا مال تھا، جو ان کی دولت تھی، اس کے اب وہ مالک نہیں رہے، وہ کفار نے اگر قبضہ کر لیا تو وہ کفار کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقیر کہا جا رہا ہے، ان کو فقراء کہا جا رہا ہے، اور فقراء وہی ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ ایک بندہ اگر اس کے گھر میں اگر اس کی دوسری جگہ پہ مال و دولت موجود ہو تو اس کو فقیر نہیں کہا جاتا، فقیر تب کہا جائے گا جب اس کے قبضے سے سارا کچھ نکل گیا ہو۔ ایک اور مثال ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُ، مولود لہو یعنی جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا، مطلب اس سے باپ ہے۔ یہاں عبارت النص بھی ہے، یہاں عبارت النص یعنی آیت کو لانے کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ بچے کے باپ پر واجب اور لازمی ہے بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ اٹھائے، لیکن اللہ نے جو یہاں پہ انداز اختیار کیا ہے، اب کا لفظ نہیں بولا، وعلی الاب نہیں بولا ہے، وعلی الوالد نہیں بولا ہے، مولود لہو بولا ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے نسب جب ہوگا اس کو ہم باپ کی طرح منسوب کریں گے، جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا اسی پر اس کا خرچہ ہے۔ بچہ پیدا کیا گیا باپ کے لیے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نسب اس کا جو چلے گا، نسب کی جو ہم نسبت کریں گے وہ باپ کی طرف کریں گے، فلاں بن فلاں بن فلاں کہیں گے۔ ایک اور سوال تھا کہ اقتضاء النص کی مثال بیان کریں۔ اقتضاء النص کہتے ہیں نص میں ایسا اضافہ کرنا کہ اس کے بغیر نص کا معنی درست ہی نہ ہو سکتا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لفظی معنی اس کا یہ ہے تمہارے اس نص کا لفظی معنی تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں۔ بھائی مائیں کس طرح حرام ہے؟ یہاں پہ خود یہی نص تقاضا کر رہا ہے یہاں کوئی لفظ معذوف ہو، اس کا معنی ہو جس کی وجہ سے
مائیں جو حرام ہیں اس کے مقصد کی وضاحت ہو۔ وہ حرمت علیکم ازواج امہاتکم، کہ تمہارے اوپر اپنی ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے، تو یہاں ازواج کا لفظ معذوف ہے، اور یہی نص اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پہ ازواج کا لفظ معذوف ہو۔ یہ اقتضاء النص کی مثال ہے۔ ایک اور سوال تھا مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں، کون سے ہیں؟ 8 ہیں۔ آپ سورۃ توبہ کی آیت اگر آپ اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ ان میں فقراء ہے، مساکین، عاملین، مؤلفت قلوب، رکاب یعنی گردنوں کی آزادی، غارمین یعنی مقروض، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی مجاہد، طلباء، وابن السبیل یعنی مسافر۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ ایک اور سوال تھا مساقات کسے کہتے ہیں؟ مساقات کسے کہتے ہیں؟ لفظ مساقات ہے، لغوی معنی ہے آب پاشی، سیراب کرنا، جبکہ درختوں کو بٹائی پر دینے کا معاملہ یہ مساقات کہلاتا ہے۔ یعنی کسی کو درخت دے دیکھ بھال کے لیے کہ ان کو دیکھو، ان کا خیال رکھو، ان کو پانی دو، پھر ان درختوں سے جو پھل ہوگا اس کو کسی معاملے میں تقسیم کرنا کسی بھی نسبت سے، یہ مساقات کہلاتا ہے۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو لفظی معنی اس کا خوبصورت بنانا، اچھا کرنا، بھلائی کرنا۔ اصطلاح میں یعنی اسلام کی اصطلاح میں احسان کا لفظ بہت وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ اس سے مراد ہے حقوق اللہ، حقوق العباد سے متعلق تمام امور انتہائی اخلاص اور عمدگی سے انجام دہی، بالفاظ دیگر عبادت میں غایت درجہ خشوع و خضوع، اور معاملات میں انسانوں سے ان کے حق سے بڑھ کر فیاضانہ رویہ اختیار کرنا احسان کہلاتا ہے۔ واضح رہے یہ جو ابھی تک میں نے جتنی چیزیں بھی اوپر سے بتلائی ہیں آپ لوگوں کو، یہ ایم اے کے نصاب میں آپ کہیں بالکل شامل ہیں، لیکن یہ چیزیں ایف اے کے نصاب میں بھی شامل ہیں، بی اے کی نصاب میں بھی شامل ہیں۔ اگر آپ ایف اے اور بی اے کی کتابوں کی تیاری اچھے طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ ایک اور سوال پوچھا ہوا تھا کہ غزوہ خندق کے اثرات، تو غزوہ خندق کے اثرات آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے چند آپ کے سامنے پوائنٹ رکھنے ہیں۔ اہل اسلام کے وقار میں اضافہ ہوا، اشاعت اسلام، قریش کی عزت میں مزید کمی ہوئی، کفار کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور کفار کی جارحیت کا خاتمہ ہوا، ریاست مدینہ کا استحکام ہوا، مسلمانوں کی تنظیمی اور نفسیاتی برتری، ریاست مدینہ سے یہود کا غزوہ احزاب کے بعد بالکل صفایا ہو گیا، وہ جو آخری قبیلہ بنو قریظہ کا بچا ہوا تھا وہ بھی اس کے فوراً بعد ختم ہوا، اور سب سے اہم بات یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافقین اس موقع پر بھی ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ بہرحال یہ چند سوالات تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں گے بھی اور پسند بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔